جہاں یہ فساد کی تیاری ہو رہی تھی، جہاں ملک کو آگ لگانے کی، ملک کو بنگلہ دیش بنانے کا اور ملک کے اندر ایک اور 9 مئی جو ہے وہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، 12 سال سے اس صوبے کے وسائل صرف اور صرف وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ صرف جلسے، فساد، وفاق پہ چڑھائی اور وہاں ذلیل و خوار ہونے کے لیے رہ گیا۔ پی ٹی آئی کی اسلام آباد پر چڑھائی ناکام ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے بچوں کو ورغلا کر احتجاج کے لیے لایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وسائل 12 سال سے وفاق کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا گزشتہ ایک ہفتے سے ملک کو آگ لگانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ایونٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہوگی جسے ناکام بنائیں گے۔ یہ لوگوں کے بچوں کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ لاہور میں تحریک انصاف کا احتجاج اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی۔ بانی پی ٹی آئی عظمیٰ خان، علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور پر دہشت گردی کے 4 مقدمات درج۔ شیخ امتیاز، حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، شبیر گجر بھی دہشت گردی کے دفعات میں نامزد۔ متن میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملاقاتوں کے دوران سیاسی رہنماؤں کو انتشار پر اکساتے رہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے طلب۔ اسپیکر ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کے ریکوزیشن پر طلب کیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مہنگائی اور امن و امان پر عام بحث کی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کا اجلاس 15-16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے کے 2 اضلاع میں 15 اور 16 اکتوبر کو پاک فوج تعینات رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے کے گرلز کالجز کو 76 بسوں کا تحفہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا۔ چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت 19 ویمن کالجز کو بسیں دی گئیں۔ مریم نواز نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کی پرنسپلز کے حوالے کی۔ ویمن کالجز کی طالبات کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات، گلدستہ پیش کیا۔ پنجاب میں فورن انویسٹرز کے لیے اماراتی پیکیج ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعلقات کے فروغ اور تجارتی حجم بڑھانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پرتگال کے انویسٹرز کا سیاحت میں سرمایہ کاری کے لیے خیر مقدم کریں گے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول یقینی بنایا گیا۔ بصارت سے محروم افراد مطالبات کے حق میں 15 روز سے خوار ہو رہے ہیں۔ نابینا افراد نے دھرنا کلب چوک سے سوشل ویلفیئر کے دفتر منتقل کر دیا۔ نابینا افراد کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ جب تک تحریری طور پر حکم نہیں دیا جاتا دھرنا جاری رہے گا۔ مخصوص کوٹے کو 3 سے 5% کرنا اور ماہانہ 10,000 خصوصی الاؤنس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نابینا افراد کا مطالبات کی منظوری کے لیے عدالت سے رجوع۔ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ نابینا افراد 2 ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کو متعدد بار مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ عدالتی احکامات باوجود نابینا افراد کو کوٹے کے مطابق ملازمتیں نہیں دی جا رہی۔ نابینا افراد کے مطالبات منظور کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں، درخواست میں استدعا۔ قوم کے معمار سڑکوں پر آنے کو تیار۔ اساتذہ کا احتجاجی تحریک میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ اسکولوں میں تعلیمی بائیکاٹ شروع۔ اسکولوں میں ڈینگی سرگرمیوں کا بھی بائیکاٹ ہو گیا۔ آج سے اسکولوں کے ڈاک کا بھی بائیکاٹ۔ گرینڈ ٹیچرز الائنس کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن فوری مطالبات منظور کرے، اسکولوں کو آؤٹ سورس نہ کیا جائے۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔
غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل ہونے پر مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے جماعت اسلامی کی جانب سے قزل باش چوک، وکلاء کی جانب سے ہائی کورٹ چوک میں مظاہرہ کیا گیا۔ سی ٹی او لاہور کا ریلیوں اور روڈ بلاکنگ کی صورت میں فوری متبادل راستہ فراہم کرنے کا حکم۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے غزہ مارچ کا اہتمام۔ مارچ میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسٹوڈنٹس نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم تھام رکھے تھے۔ مارچ پی ایم جی چوک سے شروع ہو کر پنجاب اسمبلی پر ختم ہوا۔ رواں مالی سال میں شہر میں ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر بنانے کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت نے بجٹ میں کسی بھی میگا پروجیکٹ کی منظوری ہی نہیں دی تھی۔ کریم بلاک پروجیکٹ، وائی بلاک پروجیکٹ اور گڑھی شاہو منصوبے کا مستقبل تاریخ۔ بن روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور کی سروس روڈز پر ابھی بھی کام ہونا باقی ہے۔ راوی پل توسیع منصوبے کا تعمیراتی کام بھی 100% مکمل نہ ہو سکا۔ شہر میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے بھی منصوبے کا افتتاح نہ کیا جا سکا۔ محکمہ خوراک، ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر مارکیٹنگ کو ضم کرنے کے رولز آف بزنس میں ترمیم۔ چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ فعال کر دیا گیا۔ پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ گندم کی خریداری، اسٹوریج اور ترسیل کا ذمہ دار ہوگا۔ ایڈمنسٹریشن فوڈ لائز، فلاور ملز اور شوگر ملز مانیٹرنگ کا ذمہ دار ہوگا۔ ہول سیل ریٹیل پرائسز کی مانیٹرنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ذمہ ہوگی۔ پی ایچ اے کا افسران کی پرفارمنس ایلوکیشن کے عمل میں جدت لانے کا فیصلہ۔ ہارٹیکلچر اور انجینئرنگ ونگز کی کارکردگی کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ ٹیمیں ہارٹیکلچر اور انجینئرنگ کے جاری کاموں کی رپورٹ ڈائریکٹر M&O کو جمع کروائیں گی۔ دونوں ونگز کی کارکردگی رپورٹ روزانہ کی بنیادوں پر ارسال کی جائے گی۔ 5 اکتوبر کو احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کیس میں سلمان اکرم راجہ کی 16 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر کی۔ عدالت نے 2 لاکھ کے ذاتی مچلقوں پر سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت منظور کی۔ سلمان اکرم راجہ کی تھانہ اسلام پورہ، تھانہ لاری اڈا اور تھانہ مستی گیٹ کے مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر پنجاب حکومت اور متعلقہ اضلاع کے ڈی سیز کو نوٹس جاری۔ ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا۔ دفعہ 144 سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ آئین کے تحت پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ عدالت دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دے۔ درخواست میں استدعا۔ سینٹرل پولیس آفس میں اہم عہدوں کی سیٹیں عرصہ دراز سے خالی۔ افسران کی کمی کے باعث پالیسی لیٹرل التوا کا شکار ہونے لگا۔ 2 ایڈیشنل آئی جیز، 5 ڈی آئی جیز اور 7 اے آئی جیز کی اہم ترین سیٹیں افسران کے منتظر۔ ایک افسر کو متعدد چارجز دے کر کام چلایا جانے لگا۔ پالیسی بنانے والے افسران کی سیٹیں خالی ہونے سے دفتری امور متاثر ہونے لگے۔ پولیس حکام کے مطابق سیٹیں خالی ہونے سے یونیفارم کی خریداری، قانون کی کیسز کو نپٹانے میں مسائل کا سامنا ہے۔ اور معروف شاعر اور ادیب انیس ناگی کو دنیا سے گزرے 14 برس بیت گئے۔ نثری نظم کے نظریہ ساز انیس ناگی تمام ادبی تعصبات سے بالا تھے۔ اکادمی ادیبات نے ناول کیمپ پر انہیں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ سے نوازا۔ انیس ناگی 7 اکتوبر 2010 کو پنجاب پبلک لائبریری میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔